بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، اب کیسی ہیں؟ آج آپ کی مطالعہ پاکستان کی پہلی کلاس ہے اور مطالعہ پاکستان میں آپ کی پہلا چیپٹر جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 11 ابواب ہیں جس میں ہم اس کی ابتدائی مشکلات، اس کا جغرافیہ، اس کے اقدامات، نظام حکومت، ثقافت، زبانیں پاکستان میں جو بولی جاتی ہیں اور خارجہ پالیسی، اس کی خوشحالی اس حوالے سے ڈسکس کریں گے اس کو۔ لیکن آج ہم جو چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر کب ابھرا؟ آپ میں سے کون مجھے بتائے گا؟ جی بالکل، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ 20ویں صدی میں بہت ساری قوموں کو آزادی حاصل ہوئی اور بہت ساری قومیں دنیا کے نقشے پر ابھریں، ان میں سے پاکستان بھی ایک ہے۔ لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور الگ سے ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری قومیں جو 20ویں صدی میں جو آزاد ہوئیں، ان میں کچھ نے نسل کی بنیاد پر، کس نے علاقے کی بنیاد پر اور کسی نے زبان کی بنیاد پر آزادی حاصل کی۔ لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، جو آپ کا آج چیپٹر بھی ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہو کہ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، نظریہ کسے کہتے ہیں؟ نظریہ انگریزی زبان آئیڈیالوجی کے ہم معنی ہے۔ آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ نظریہ کی کیا معنی ہے؟ جی چلیے میں بتاتی ہوں، میری طرف دیکھیے۔ نظریہ سے کیا مراد ہے؟ ایسا تصور ہے، ایسا خیال ہے، ایسی فکر ہے، ایسا مقصد ہے، ایسا نصب العین جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو پا لینے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی جدوجہد کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو پا لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انفرادی جدوجہد ہے۔ ہاں، اگر اس کو اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو کسی بھی قوم کا بنیادی مقصد، کسی قوم کا نصب العین اس کا نظریہ کہلاتا ہے۔ یہی نظریہ، یہی نصب العین، یہی مقصد، یہی خیال، یہی فکر قوم کا نظریہ کہلائے گا۔ قوم جدوجہد کرے گی، اس کو پائے گی تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ نظریہ، آسان لفظوں میں نظریے سے کیا مراد ہے؟ نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ اس خیال، سوچ، تصور، فکر، مقصد، نصب العین کو جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو نظریہ کہا جاتا ہے۔ نظریہ جو ہے وہ کسی مخصوص سوچ پر مبنی ہوتا ہے، اور وہی سوچ جو ہے وہ انفرادی طور پر، لیکن وہی سوچ اگر اجتماعی طور پر بہت سارے لوگوں کی سوچ بن جائے تو وہ پھر قوم کی سوچ بن جاتی ہے، قوم کا نظریہ بن جاتا ہے، اور قوم اس کے لیے اگر وہ اسٹرگل کرتی ہے، کوشش کرتی ہے اور اس کو وہ پا لیتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ کسی مذہبی، تہذیبی، اخلاقی، سیاسی، معاشی تحریک کی بنیاد جن اصولوں پر قائم ہو، وہ اصول اس تحریک کا نظریہ کہلاتے ہیں۔ گویا آسان لفظوں میں آپ کیا کہیں گے کہ نظر و فکر کے اصولوں کو نظریہ کہا جاتا ہے۔ نظریہ کے بارے میں ورلڈ انسائکلوپیڈیا کیا کہتا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ نظریہ ان سیاسی، تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ جی ایک دفعہ دوبارہ اس کو میں دہراتی ہوں، کیا کہتا ہے ورلڈ انسائکلوپیڈیا؟ نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ جی ڈاکٹر جان براس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نظریے کے بارے میں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر جان براس، عام زندگی کا ایسا پروگرام جس کی بنیاد فکر اور فلسفہ پر استوار ہو، نظریہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نظریہ سے کیا مراد ہوا؟
جی بالکل، نظریہ جو ہے وہ کسی خیال، سوچ اور فکر کو کہا جاتا ہے، اور وہ فکر، سوچ اگر زندگی کا نصب العین بن جائے اور اس نصب العین کے حصول کے لیے جد و جہد کی جائے تو وہ نظریہ جو ہے اور اس کو انسان حاصل کر لے، کامیابی پا لے، تو وہ بہت بڑی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نظریے کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے جس پر میں نے آپ کی نظریے کے حوالے سے ڈیفینیشن بھی لکھی ہے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی مین چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر لکھی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں پوری طرح سے یاد آپ کو ہو جائیں۔ اور یہاں سے ہم دہراتے ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسانی جد و جہد کا مقصد، نصب العین، کسی قوم کا تصور حیات، قوم کی فکری، عملی، سیاسی اور معاشرتی بنیادیں۔ ٹھیک ہے جی اس کو دہرائیے دوبارہ، میری طرف دیکھیے، اس کو ہم مل کر دہراتے ہیں۔ جی دہرائیے۔ انسانی جد و جہد کا مقصد، نصب العین، کسی قوم کا تصور، کسی قوم کا تصور حیات، قوم کی فکری، عملی، سیاسی اور معاشرتی بنیادیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور ورلڈ انسائکلوپیڈیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ انگریزی زبان کے لفظ آئیڈیالوجی کے ہم معنی ہے، اور آسان لفظوں میں نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو۔ جی، نظریے کی سمجھ آ گئی؟ چونکہ آج ہم نے نظریہ پاکستان پڑھنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں نظریے کی سمجھ بہت اچھے سے آنی چاہیے، بہت اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نظریہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پاکستان جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد نظریے پر ہے، تو وہ کیا سوچ تھی جو پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی سوچ بنی، اور اس کے لیے پھر انہوں نے جد و جہد انہوں نے کی، اسٹرگل کی، کوشش کی، اور پھر وہ ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ مسلمانان بر صغیر نے حاصل کی، اور دنیا کے نقشے پر ایک نظریاتی مملکت وجود میں آئی۔ تو نظریہ پاکستان جو ہے وہ اب اگلا جو ہمارا لیسن ہے یا اگلا جو ہمارا پیراگراف ہے وہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ نظریہ پاکستان۔